لکڑی میں آگ جلانے کے لیے ہوتا تھا فائر سے خوب مارتے آگ زیادہ ہوتی ہے. وہ ہمارے دل میں جو ایک نفس امارہ بھی تو اللہ نے رکھا ہے نا, نفس رکھا, وہ جب نفس کے اندر شہوت بھڑکتی ہے نا کسی چیز کی تو شیطان پتہ کیا کرتا ہے, اچھا چنگاری لگی ہے وہ پھونک مارتا, پھونکنے کے بعد پھونک مارتا اس کو اور جلاتا ہے. مجھے شہوت اللہ نے ایک تو نفس امارہ رکھا ہو وہ تو نیچرل ہے, لیکن وہ جب غلط جگہ پہ بھڑکتی ہے شیطان فوراً پھونکے مارتا ہے, اس کو آگ لگاؤ. اب شیطان نے کہا نہیں ہے کرو, اس نے صرف پھونک ماری ہے اور ہم نے گناہ کر دیا, اور قیامت کی طرح بلیم نہیں کر سکتے شیطان کو. بھائی جان اس نے کہا تھا آپ نے کیا, اور کیا میں نے کہا ہے کہ میں نے صرف پھونک ماری, سوچ تو اس کی اپنی تھی. تو جب بھی آپ کے پاس کبھی ایسا موقع آئے آپ نے اپنا دین بچانا ہے, ایموشنز نہیں بچانا. اور جب آپ, ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ بات اگر میں یہاں اس کلاس روم میں نہیں بتاؤں گا تو آپ کو کچھ کر کے سمجھ آئے گی کہ آپ ہم گئے کھڑا نمبر 9 میں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی وہ یہ تو غلط ہو گیا, ایسا نہیں کرنا تھا. اس لیے being a teacher that's my responsibility کہ یہ کام جتنی میرے ہاتھ میں ہے اتنی تو کم از کم سدھر جائے. اور جب ایسا موقع آئے تو آپ نے کیا بچانا ہے, دین بچانا ہے, ایموشنز نہیں بچانا. دنیا بھری پڑی ہے, وہ بالکل مرزا غالب کی شاعری سے باہر آ جانا ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں چاہیے. حلال رشتوں میں جاؤ تو پھر کوئی لمٹ نہیں, پھر بیونڈ دا لمٹس اسلام نے اجازت دی ہے. لیکن جب آپ کے پاس حلال رشتے نہیں ہیں then you have to limit yourself. اسلام نے کہا ہے پھر اپنا دین بچائیں گے. اور یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہاں لڑکے پھر چھوٹا موٹا ہاتھ نہیں مارتے, ان کے پھر کیس باہر جاتے ہیں دوسرے ملک سے. میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں, پہلے میں جانتا تھا پھر اس کے بعد ان کو جاننا چھوڑ دیا. ان کے پاس ماشاءاللہ ایک کیس ان کے اوپر آیا تھا کہ ایک رشیا کی خاتون تھی, ان کے ساتھ ان کی فیس بک پہ دوستی یاری ہوئی, اور دوستی یاری کچھ زیادہ آگے چلی گئی, دین اسلام سب کراس ہو گیا ورچولی. اچھا اب وہ ان سے پیسے بھی پہلے منگواتے رہے. اب ظاہری بات ہے نہ لڑکی نے اپنے پاس تو آپ کو حیا رکھا نہ لڑکے نے رکھا. اچھا اب پھر جب شادی کی بات آئی تو لڑکا نہیں میں تو نہیں کرتا ہوں. تو پھر وہ وہاں کی جو خاتون تھی تو انہوں نے ادھر کے ہمارے جو انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں ان کو بتایا کہ بھائی آپ کے ملک کا یہ لڑکا اس نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا ہے, اتنی میرے سے پیسے لیے ہیں, میری سسٹر کی تصویریں اس کے پاس ہیں اور ان کی تصویریں اس کے پاس, اس نے جا کے دکھا دی. پھر باقاعدہ ماشاءاللہ وہاں سے اس کے اوپر کیس آیا تھا, اس کو پولیس چک کے لے گئی. اب تو یہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو لڑکے بھی احتیاط کریں. ہاں یہ نہ سمجھے کہ ہم لڑکے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ بہت بن جاتا ہے. اور کسی مومن اور کسی مرد کو اور کسی عورت مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا جب اللہ اور اس کے رسول کسی قسم کا فیصلہ فرما دیں. اللہ اور اس کے رسول کسی قسم کا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اس معاملہ میں کوئی اختیار رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور یقیناً واضح گمراہی میں پڑ گئے. اگر تو کوئی مومن مرد ہے اور مومن عورت ہے, مومنین ہے یعنی کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو وہ اس کے اندر اگر مگر کرے. یاد رہے دو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے دین آپ کے مذہب کو لے کے چل رہی ہیں, ایک شریعت لے کے چل رہی ہے, ایک فقہ لے کے چل رہی ہے. فقہ ہے آپ کی شریعت سے اخذ کردہ قوانین جو موقع کی مناسبت سے بدل سکتے ہیں شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور دوسری ہے شریعت, اول شریعت جو قرآن میں آئی ہے, قرآن میں آگئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگئی اور سننا آگئی. وہ کیا ہے ہمارے پاس شریعت ہے. شریعت نہیں بدل سکتی, شریعت میں سوال نہیں ہو سکتا. شریعت نے کہا ہے یہ لوگ یہ وہ والے مرد ہیں, یہ وہ والی عورتیں ہیں جو یہ کام کریں, یہ حکم ہو گیا, کرنا ہے, شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے تو کرنی ہے, بھلے جو مرضی ہو جائے. جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولنا, صبر کرنا ہے تو کرنا ہے. جب شریعت نے کچھ قوانین لاگو کر دیے ہیں تو شریعت کے قوانین جو ہے نا وہ چیلنج نہیں ہو سکتے. جو لوکل قوانین ہیں کسی نے بنا دیا سوسائٹی کے اکارڈنگلی, جی یہ ایسے ہے تو یہ ایسے, وہ چیلنج کر دو, لیکن شریعت کے قوانین چیلنج نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں یہ باتیں تھوڑی سخت تھی لیکن قرآن کی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ قرآن ہمارے پاس اور سچی بات ہے.
چیلنج نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا یہ نہ بتائیں